بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹوڈے our ٹاپک از کائنڈز آف ہیبیٹیٹ. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہیبیٹیٹس کے اقسام. اس میں ہم ہیبیٹیٹس کے اقسام پڑھیں گے. پچھلے کلاس میں ہم نے یونٹ نمبر 4 سٹارٹ کیا تھا. اس میں ہم نے ایکو سسٹم، نچ اور ہیبیٹیٹ یہ تینوں ٹاپکس پڑھے تھے. ایکو سسٹم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکو سسٹم دا combination of biotic and abiotic factor that is called an ecosystem کے biotic اور abiotic factor یہ اکٹھے ہو جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ ریلیشن شپ انٹریکشن کرے تو اس کو ایکو سسٹم کہتے ہیں. ایکو سسٹم اس میں جاندار رہتے ہیں تو ہر ایک جاندار ایکو سسٹم میں اس کا اپنا ایک خاص رول ہوتا ہے تو اس رول کو اس آرگینزم کا نچ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نچ یہ ڈسکرائب کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ آرگینزم ایک خاص انوائرمنٹل کنڈیشن میں یہ کیسے رہتا ہے، سروائیو کر سکتا ہے. تو اس رول کو، اس قسم کے کردار کو اس آرگینزم کا نچ کہتے ہیں. اس کے بعد ہیبیٹیٹ پڑھا تھا. تو ہیبیٹیٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیبیٹیٹ یہ وہ نیچرل انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں ایک آرگینزم رہتا ہے. تو اس نیچرل انوائرمنٹ کو، اس نیچرل پلیس کو ہیبیٹیٹ کہتے ہیں. تو ہیبیٹیٹ ایک آرگینزم کو فوڈ، شیلٹر اور پروٹیکشن دیتی ہے، اینیملز کو اور پلانٹ اسپیشیز کو بھی. تو یہ سب ہم نے پڑھے تھے. آج ہم ہیبیٹیٹ کہ ہیبیٹیٹ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایک آرگینزم رہتا ہے تو اس کو ہیبیٹیٹ کہتے ہیں. تو آج ہم ہیبیٹیٹ کے کائنڈس پڑھیں گے کہ ہیبیٹیٹ کے کون کون سے کائنڈس ہیں. تو ہیبیٹیٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ جگہ ہوتی ہے، نیچرل کنڈیشن ہے یا نیچرل انوائرمنٹ ہے جہاں پر ایک آرگینزم رہتا ہے تو اس کو ہیبیٹیٹ کہتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں جاندار ہے، یہ خشکی پر بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ پانی میں بھی بہت سے جاندار پودے اور اینیملز یہ موجود ہے. تو اس وجہ سے سب سے پہلے ہیبیٹیٹ کو دو بڑے گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. ایک کو ٹیریسٹریل ہیبیٹیٹ کہتے ہیں اور دوسرے کو ایکویٹک ہیبیٹیٹ کہتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ جاندار ہے یہ خشکی پر رہتے ہیں اور کچھ جاندار ہوتے ہیں جو پانی میں رہتے ہیں. تو اس وجہ سے ہیبیٹیٹ کو دو بڑے گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک کو ٹیریسٹریل اور دوسرے کو ایکویٹک ہیبیٹیٹ کہتے ہیں. تو اب واٹ از ٹیریسٹریل ہیبیٹیٹ؟ تو ٹیریسٹریل مین علاقائی. تو وہ ہیبیٹیٹ جو خشکی پر، لینڈ پر رہتے ہوں، پائے جاتے ہو تو اس کو ٹیریسٹریل ہیبیٹیٹ کہتے ہیں. Those habitats which are found on land are called terrestrial habitat. کہ وہ ہیبیٹیٹ جو لینڈ پر پائے جاتے ہیں، خشکی پر پائے جاتے ہیں تو اس کو ٹیریسٹریل ہیبیٹیٹ کہتے ہیں. اس کی مثالوں میں ڈیزرٹس ہے، گراس لینڈ ہے، فارسٹ ہے، ماؤنٹین. تو یہ وہ ان ساروں کو، ڈیزرٹ کو، گراس لینڈ کو، فارسٹ اور ماؤنٹین کو ٹیریسٹریل ہیبیٹیٹ کہتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ جاندار ہوتے، پودے ہوتے، یہ واٹر میں بھی ہوتے ہیں، پانی میں بھی ہوتے ہیں. تو وہ ہیبیٹیٹس جو پرماننٹلی مستقل طور پر یہ پانی میں ہوتے ہیں تو ان ہیبیٹیٹس کو ایکویٹک ہیبیٹیٹس کہتے ہیں. کہ those habitats which are permanently or occasionally covered with water are called aquatic habitat. اور اس کے ایگزامپل میں سیز ہے، ریور ہے، پونڈس ہے اور لیکس، یہ سب ہمارے ساتھ ایکویٹک ہیبیٹیٹ ہے. تو ٹیریسٹریل اور ایکویٹک ہیبیٹیٹ، یہ ہیبیٹیٹ کے دو بڑے
کیٹیگریز ہے، گروپس ہے۔ اس کے علاوہ ٹیریسٹریل ہیبیٹیٹ، اس میں اور بہت زیادہ ہیبیٹیٹ ہے، اور ایکویٹک ہیبیٹیٹ میں بھی بہت زیادہ ہیبیٹیٹ ہے اور چھوٹے چھوٹے ہیبیٹیٹ موجود ہے۔ تو آئیے انہیں پڑھتے کہ ٹیریسٹریل ہیبیٹیٹ کون کون سے ہے اور ایکویٹک ہیبیٹیٹس کون کون سے ہیں۔ تو ٹیریسٹریل ہیبیٹیٹس میں سب سے پہلا ہیبیٹیٹ وہ ہے ڈیزرٹ ہیبیٹیٹ، صحرا۔ تو ڈیزرٹ یہ وہ جگہ ہوتے ہیں جو خشک ہوتے ہیں، ڈرائی ہوتے ہیں، ہارڈ ہوتے، گرم ہوتے ہیں، اور اس میں جو رین ہوتی ہے وہ نیگلیجبل ہوتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، منیمم رین فال ہوتی ہے، کہ اس میں سالانہ جو بارش ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے۔ اس میں ڈیزرٹ میں جو اینیملز رہتے ہیں یا جو پلانٹ گروئنگ کرتے ہیں تو وہ جو صحرا کی شدید انوائرمنٹل کنڈیشن ہوتی ہے، ماحول کی جو حالت ہوتی ہے وہ سخت گرم، تو اس کے مطابق ہی اس کی ایڈاپٹیشن ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ جو پودے ہوتے وہ ماحول کے مطابق ہی ہوتے ہیں، اور جو اینیملز ہوتے ہیں وہ بھی ڈیزرٹ کے ماحول کے ساتھ ہی اس کی جو جسم ہوتی ہے وہ اپنے جسم کو ڈالتے ہیں۔ تو اس میں بہت سے اینیملز اور پلانٹس ڈیزرٹ میں پائے جاتے ہیں، سنیک ہوتے ہیں، لیزرڈ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کیمل یہ بھی آرگینزم ہے، اینیملز ہے صحرا کا۔ اس کے علاوہ جو پلانٹ ہے تو اس میں کیکٹس یہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے پلانٹس یہ گروئنگ کرتے ہیں ڈیزرٹ میں۔ تو ڈیزرٹ میں جو سب سے عام قسم کا جاندار ہے، اینیمل ہے، وہ ہے کیمل۔ تو کیمل اس کے بہت زیادہ خصوصیات ہے، ایڈاپٹیشن ہے کہ وہ صحرا کے مطابق ہی اپنے جسم کو ڈالتے ہیں۔ تو اس کے بہت سے خصوصیات ہے جس کی وجہ سے یہ صحرا میں اونٹ یہ صحرا میں پایا جاتا ہے۔ تو اس کا پہلا خصوصیت یہ ہے، کریکٹرسٹک یہ ہے کہ اس کے بڑے بڑے لمبے اور وائڈ یعنی چوڑے اور لمبے پیٹس ہوتے ہیں، پاؤں ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے یہ سینڈ پر یعنی ریت میں بہت ہی آسانی کے ساتھ سفر کر سکتا ہے، اور اس کے جو ٹانگیں ہوتے ہیں تو وائڈ اور براڈ ہونے کی وجہ سے یہ سینڈ میں سنکنگ نہیں ہوتی، یہ سینک میں نہیں ڈبو سکتے، اور بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ سینڈ میں حرکت کر سکتا ہے، صحرا میں حرکت کر سکتے ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کیمل کا کہ اس کے بڑے بڑے آئی لیشز ہوتے ہیں، اور ان آئی لیشز کا کام یہ ہوتا ہے کہ اسٹروم یعنی طوفان کے دوران اس کے آنکھوں میں جو سینڈ ہوتا ہے وہ نہیں گرتا، اور آئی لیشز سینڈ آنکھوں کو کیمل کے آنکھوں کو سینڈ سے بچاتی ہے طوفان کے دوران۔ اس کے علاوہ اس میں جو اور خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بڑے بڑے لپس ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہونٹ ہوتے ہیں، جو تھک لپس ہوتے ہیں کیمل کے، تو اس وجہ سے وہ آسانی کے ساتھ جو صحرا میں جو پودے ہوتے ہیں اس پر فیڈنگ کر سکتے ہیں، وہ کھا سکتے ہیں خوراک کے طور پر۔ اور اس میں اونٹ میں جو سب سے بڑا خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ دنوں تک بنا کچھ کھائے بغیر یا پانی پیے بغیر یہ گزارا کر سکتا ہے۔ تو اس میں یہ کیوں اس طرح کر سکتا ہے کہ خوراک اور پانی کے بغیر بھی سیورل ویکس تک، کئی ہفتوں تک یہ سروائیو کر سکتا ہے، سفر کر سکتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اونٹ یہ بہت زیادہ پانی پیتا ہے، کہ یہ 5 منٹ میں اور اس سے بھی کم وقت میں 130 لیٹرز پانی یہ پی سکتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ پانی کو سٹور بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ خوراک کو بھی سٹور کرتا ہے، اور یہ اس کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ جو خوراک معدے میں جاتی ہے تو وہاں پر اس کے معدے میں ایک بیکٹیریا ہوتا ہے جو انڈائجسٹڈ فوڈ ہوتی ہے، تو
معدے میں کیمل کا جو اسٹمک ہوتا ہے اس میں کمپارٹمنٹ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے خانے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ خوراک جو انڈائجسٹڈ ہوتا ہو تو یہ جمع ہو جاتا ہے، تو اس پر بیکٹیریا اپنا کام کرتا ہے اور انہیں فرمنٹ کرتا ہے۔ تو جب انہیں فرمنٹ کرتا ہے تو پھر یہ خوراک جب کیمل کو خوراک نہیں ملتا ہو ہفتوں تک، تو یہ خوراک پھر منہ میں آ جاتا ہے اور پھر اونٹ اس کو چباتا ہے، اور چبانے کے بعد یہ پھر سوالو کرتا ہے اور اس کا اسٹمک جو ہے نا انہیں ڈائجسٹ کرتا ہے۔ تو اس خوراک کو جو پارشلی ڈائجسٹڈ ہوتا ہے، جو انڈائجسٹڈ، اس کا کچھ حصہ ڈائجسٹڈ ہوتا ہو اور کچھ حصہ انڈائجسٹڈ ہوتا ہو، تو اس خوراک کو کٹس کہتے ہیں۔ تو اس کٹس کی وجہ سے یہ کئی دنوں تک، کئی ہفتوں تک یہ صحرا میں سفر کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کیمل میں ایک اور بھی ایبیلٹی ہے، خاصیت ہے کہ وہ کٹس کو جو ہے نا اپنے منہ میں لے آتے ہیں، تو اس سے بہت زیادہ بیڈ اسمیل نکلتا ہے اس کٹ سے، اس خوراک سے۔ تو اس وجہ سے پریڈیٹر جو شکاری ہوتے ہیں، جو اور اینیملس ہوتے ہیں، وہ اس کے نزدیک نہیں آ سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اونٹ یہ صحرا میں یعنی ڈیزرٹ میں سفر کر سکتا ہے۔ تو یہ بہت سے خصوصیت ہے کیمل کا کہ کیمل کن کن خصوصیات کی وجہ سے یہ صحرا میں سفر کر سکتا ہے۔ تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے لمبے لمبے اور چوڑے پیٹس ہوتے ہیں، ٹانگیں ہوتی ہے آئی لیشز کی وجہ سے اور لپس کی وجہ سے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ اپنے جسم میں پانی اور اس کے علاوہ خوراک کو سٹور کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کا جو ہمس ہوتا ہے، کوبڑ ہوتا ہے، تو اس کے کوبڑ میں یہ پیڈس کو جمع کرتا ہے، اور یہ پیڈس یہ پھر بطور انرجی اونٹ استعمال کرتا ہے۔ تو ان سارے خصوصیات کی وجہ سے اونٹ یہ سیورل ویکس تک، کئی ہفتوں تک یہ صحرا میں سفر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو صحرا میں ڈیزرٹ ہیبیٹیٹ میں جو پودے اگتے ہیں تو وہ کیکٹس ہے۔ تو کیکٹس یہ کیوں ڈیزرٹ میں اگتے ہیں؟ تو اس کے بھی کچھ خصوصیات ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس کے جو روٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں اور ڈیپ تک جو لینڈ ہوتا ہے، جو زمین ہوتی ہے، تو اس میں گہرائی تک یہ روٹس چلے جاتے ہیں اور بہت ہی نیچے سے بھی پانی اور نباتات کو جذب کر سکتا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کا جو سٹم ہوتا ہے یہ ویکسی ہوتا ہے، مین کہ یہ ویکس کی طرح ہوتا ہے، اور اس ویکس کی وجہ سے ٹرانسپیریشن کے دوران اس میں جو پانی ہوتا ہے پلانٹ باڈی کے یعنی اس کے جسم میں جو پانی ہوتی ہے تو وہ اس کے جسم سے ٹرانسپیریشن کے دوران یہ لاز نہیں ہوتے، یہ ضائع نہیں ہو جاتے۔ اس کے علاوہ ایک اور خصوصیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے جو پتے ہوتے ہیں یہ سپائنز کے طور پر ہوتے ہیں، جو سپائن کے طور پر کانٹوں جیسی ہوتی ہے، یعنی اس کا سرفیس ایریا بہت زیادہ کم ہوتا ہے۔ تو اس سرفیس ایریا کے کم ہونے کی وجہ سے اس سے جو ٹرانسپیریشن ہوتا ہے یعنی پانی کی جو لازز ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے۔ تو ڈیزرٹ ہیبیٹیٹ یہ پہلا ہیبیٹیٹ ہے، اور یہ وہ ہیبیٹیٹ ہے جس میں جو زیادہ تر خشک ہوتا ہے، اور اس میں جو بارش ہوتی ہے وہ بہت زیادہ منیمم ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، تو اس ہیبیٹیٹ کو ڈیزرٹ ہیبیٹیٹ کہتے ہیں۔ سیکنڈ نمبر جو ہیبیٹیٹ ہے وہ ہے گراس لینڈ ہیبیٹیٹ۔ تو گراس لینڈ ہیبیٹیٹ وہ ہیبیٹیٹ یا وہ ایریا جو بہت زیادہ وسیع اور اوپن ہو، کھلے ہوئے ہوں، اور زیادہ تر گراسز یعنی گھاس پر اور فلاورز پر مشتمل ہو، تو اس کو گراس لینڈ ہیبیٹیٹ کہتے ہیں۔ وہ ہیبیٹیٹ جو بہت زیادہ وسیع ہو اور گراسز یعنی گھاس اور فلاور پھولوں پر مشتمل ہو تو اس کو گراس لینڈ ہیبیٹیٹ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں جو بارش ہوتی ہے تو اس میں ڈیزرٹ کے مناسبت سے اس میں جو بارش ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو یہاں پر جو بارش ہوتی ہے تو وہ
کچھ پودوں کے لیے انف ہوتی ہے، کافی ہوتی ہے، لیکن کچھ پلانٹس کے لیے، کچھ پودوں کے لیے یہ جو بارش ہوتی ہے یہ کم ہوتی ہے، یہ مناسب نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ یہ وہ جو گراس لینڈ ہیبیٹیٹ ہے یہ بہت ہی عام ہیبیٹیٹ ہے، اور جو لینڈ کی یعنی جو زمین کی جو لینڈ ہے یہ 40% گراس لینڈ پر مشتمل ہے، یعنی جو زمین کی ارتھ کی جو لینڈ ہے تو یہ 40% گراس لینڈ پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو اینیملز رہتے ہیں تو وہ گراسز پر فیڈنگ کرتے ہیں، یعنی گراسز کو بطور خوراک استعمال کرتے ہیں، تو اس میں جو اینیملز ہوتے ہیں تو وہ ان انوائرمنٹ کے یعنی گراس لینڈ ہیبیٹیٹ کے انوائرمنٹ کے مطابق ہی اپنے جسم کو ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کے جو ٹیتھ ہوتے ہیں تو وہ گراسز کو کھاتے ہیں، یعنی گھاس کو کھاتے ہیں، تو اس کے جو ٹیتھ ہوتے ہیں تو وہ اس کے مطابق ہی ہوتے ہیں، گراسز کو کھانے کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر زیبراز ہے، تو زیبراز اس میں مختلف قسم کے ٹیتھس وہ موجود ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسیزر ہوتے ہیں تو وہ شارپ ہوتے ہیں جو ویجیٹیشن کو اور گراسز کو پکڑتے ہیں، بائٹنگ کرتے ہیں اور انہیں کاٹتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں مولر اور پری مولر یہ دانتیں بھی ہوتے ہیں جو خوراک کی گرینڈنگ کرتی ہیں، اس کی جو ہے نا توڑ پھوڑ کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سے خصوصیات ہے کہ جو زیبراز کے لیگس ہوتے ہیں، ٹانگیں ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور دوڑنے میں بھی بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اینیملز اس پر اٹیک کرے تو یہ بہت ہی تیزی کے ساتھ یہ بھاگ سکتا ہے اور اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور ایبیلٹی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ ہرڈس کی شکل میں یعنی ٹولیوں کی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ سفر کرتے ہیں، یا جو فیڈنگ کرتے ہیں، خوراک وغیرہ کھانا ہو تو یہ ہرڈس کے شکل میں رہتے ہیں، یعنی ٹولیوں کی شکل میں رہتے ہیں۔ تو ٹولیوں کے شکل میں اس کا ایک پیدا یہ ہے کہ کوئی اینیملز، کوئی جاندار اس پر اٹیک نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر لائن ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جاندار ہوتے ہیں جو اس پر اٹیک کر سکتے ہیں، تو اس ہرڈس کی وجہ سے یہ اس پر اٹیک نہیں کر سکتے۔ تو گراس لینڈ ہیبیٹیٹ یہ دوسرا ہیبیٹیٹ ہے، اور یہ وہ ہیبیٹیٹ ہے جو اوپن ہوتا ہے، اور جو گراسز یعنی گھاس پر مشتمل اور پوروں پر مشتمل ہوتے ہیں تو اس ہیبیٹیٹس کو گراس لینڈ ہیبیٹیٹس کہتے ہیں۔ اور اس میں جو رین فال ہوتی ہے یہ ڈیزرٹ کے مناسبت سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو گراس لینڈ اور ڈیزرٹ ہیبیٹیٹ آج ہم نے پڑھ لیے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے اور بھی ہیبیٹیٹ کے اور بھی اقسام ہے، کائنڈس ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ تو دو ہیبیٹیٹ آج ہم نے پڑھ لیے، ایک ڈیزرٹ ہیبیٹیٹ اور دوسرا گراس لینڈ ہیبیٹیٹ۔ تو ڈیزرٹ ہیبیٹیٹ یہ وہ ہیبیٹیٹ ہے جو زیادہ تر خشک ہوتا ہے، ہارڈ ہوتا ہے، اور اس میں جو بارش ہوتی ہے وہ منیمم ہوتی ہے، تو اس ہیبیٹیٹ کو ڈیزرٹ ہیبیٹیٹ کہتے ہیں۔ دوسرا گراس لینڈ ہیبیٹیٹ ہے، تو گراس لینڈ ہیبیٹیٹ یہ وہ ہیبیٹیٹ ہے جو زیادہ تر وائڈ ہوتے ہیں اور اوپن ہوتے ہیں اور گراسز اور فلاور پر مشتمل ہوتے ہیں، تو اس ہیبیٹیٹس کو گراس لینڈ ہیبیٹیٹ کہتے ہیں۔ اور اس میں جو بارش ہوتی ہے یہ ڈیزرٹ کے لحاظ سے، ڈیزرٹ کے مناسبت سے اس میں بارش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آج کے لیے آپ کا ہوم ورک ہے کہ ہیبیٹیٹ کو ڈیفائن کرنا ہے، اور جو دو ہیبیٹیٹ ہم نے پڑھ لیے تو ان کو لکھنا بھی ہے اور انہیں میمورائز بھی کرنا ہے۔ والسلام۔